جلسہ سیرت کا تھا، نعت خانوں نے ایک نعت خان بلایا تھا ڈنگے سے، ایک نعت خان آیا تھا قصور سے، ایک نعت خان آیا تھا لاہور سے، ایک خطیب کراچی سے، ایک حفظ آباد سے. ہر ایک نے ٹیسٹ کیا، اس نے کہا اس کا علاج میرے پاس، ان نے کہا اس کا علاج میرے پاس. ہر ایک نے کہا نہیں اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح نہیں، اس کی کراؤ. اس نے کہا نہیں نہیں اس کی صحیح نہیں، اس کی کراؤ. تو ہر ایک نے ٹیسٹ بھی کروائے، رپورٹیں بھی نکلوائی. انہوں نے کہا دل کا علاج میں کروں گا. ہر ایک نے گلوکوز کے، انجیکشن کے، عشق رسول کے، تاج و تار ختم نبوت، شان صحابہ، اللہ اکبر، یہ سارے انجیکشن لگائے. لیکن اللہ کی قسم اس نے کروٹ بدل کے بھی نہ دیکھا. دور کی بات نہیں، آج کے خانقاہ اجتماعات میں دیکھ لینا، اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد عبدالشکور پریشان ہوگا، پلیٹیں 100 تھی 15 نہیں مل رہی، چمچے 5 نہیں مل رہے، تسلیاں کہاں چلی گئی، دیگ ہی نہیں مل رہی، دسترخوان ہی نہیں. معذرت آپ لوگ اللہ نہ کرے لے کے نہیں جاؤ گے، شاید لے جاؤ تو تبرک سمجھ کے لے جانا بھائی. لیکن یہ 3 دن کے اجتماع کی کارگزاری ہوگی. ہدایت کسی کو ملی نہیں ملی، نور کی انوارات کی بارش ہوئی یا نہیں ہوئی، کارگزاری یہ ہوگی. 4 واقع ہوں گے اور ہاتھ پیچھے میں میری بھی لائے گیا، میری بھی لائے گا تو تیری بھی لائے گا، چلو اللہ اللہ کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا وجود یہاں تھا، دل نہیں تھا. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا یہ سالانہ روحانی اجتماع خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ جو ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ نمونہ اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عبد المعبود آزاد صاحب دامت وفیضہم ان کی زیر نگرانی میں تمام علماء اکرام، مشائخ اعظام، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، اللہ کا دین سارے عالم میں پھیل جائے اس کا درد رکھنے والے، بڑی محبت کے ساتھ اس اجتماع میں 3 روزہ اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، اور اجتماع کے میزبانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والا دعائیں دے کے جائے اور دعائیں لے کے جائے۔ بے شک وہ ایک مرتبہ ہی آئے، دوبارہ نہ کسی وجہ سے آ سکے، لیکن نسبت قیامت کی صبح تک لے کے جائے۔ چاروں صوبوں سے الحمدللہ جماعتیں یہاں تشریف لائی ہیں۔ یہ ایک خانقاہی نظام ہے، اس میں آنے والے معذرت کے ساتھ اگر مل والے آئے، زمین اور جائیداد والے آئے، مال و دولت والے آئے، تو از راہ کرم تھوڑی دیر کے لیے اس شان و شوکت کے جھوٹے تاجوں کو اتاریے، کیونکہ یہ خانقاہی محفلیں جو ہوتی ہیں یہ مل والی نہیں ہوتی، یہ دل والی ہوتی ہیں۔ اہل اللہ اکابرین بزرگان دین کا یہ طرز رہا ہے کہ وہ ملوں پہ محنت نہیں کرتے، وہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہمیں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا کہ رحمت عالم نے 13 سال صحابہ پر جو محنت کی، ان کے چہروں پہ نہیں کی، ان کے دلوں پہ محنت کی۔ وجود قابو میں آ جاتا ہے، دل قابو میں نہیں آتا۔ اس دل کی حرکتوں اور اس دل کے دھڑکنے کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ کی محبت کا شکنجہ کسنا پڑے گا، اور اس دل کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا۔ جب دل تابع ہو گیا تو وجود کی مجال نہیں یہ اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ پیر اٹھاوے۔ اگر یہ دل اللہ کے تابع نہ ہوا تو پھر یہ وجود آپ کا ہر جگہ منہ مارتا پھرے گا، اور اس وجود کے یعنی ہاتھ کے، پیر کے، ناک کے، کان کے، ہونٹوں کے، دماغ کے، اس کے ہاتھ پیر مارنے کی وجہ سے دل متاثر ہوگا۔ باہر کی کھیتی آباد رہے گی، چہرے کی سجاوٹ، ہاتھ پیروں کی سجاوٹ آباد رہے گی، لیکن ان کی آبادی ظاہری ہوگی، باطن میں دل اجڑ جائے گا۔ کتنی پاکستان کے اندر دینی ادارے اور ان کے اجتماعات اور جلسے روحانی ہو رہے، لیکن اجڑا دل نہیں آباد ہو رہا۔ ہلکی سی گاڑی میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو قریب کے فلانے بندے کو جا کے دکھا دو، وہ کہتا نہیں فلانے کو جا کے دکھا دو، وہ کہتا نہیں مظفر گڑھ لے جاؤ، ڈیرے غازی خان بڑے بڑے کاریگر بیٹھے ہیں۔ جب یہاں سے ہاتھ اٹھ جائے کہتے لاہور لے جاؤ، اس کے پارٹس جو ہیں، اس کی جو ہے وہ سامان اس کا یہاں کے نہیں جاپان کے باہر سے آئے گا تو بڑی ورکشاپ میں لے جاؤ۔
اس دل کو چھوٹی چھوٹی ورکشاپوں میں لے کے گئے، ہر جگہ محنت تو پوری ہوئی، مدارس کے اندر محنت پوری ہو رہی الحمدللہ، عالم بنایا جا رہا، عالم بنایا جا رہا، حافظ بنایا جا رہا، لیکن دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے یہ سارے حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جیتے جاگتے ثبوت ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا پڑے گا، اس کو تصوف کہتے ہیں، اور اس کی بزرگوں نے کم از کم 40 دن کی میعاد رکھی، کسی کی خانقاہ میں 40 دن لگانا، علم کا سمندر بیٹھے ہیں، لیکن زبان کے اندر تاثیر ہے، آنکھ میں تاثیر نہیں، معذرت، بہت معذرت کے ساتھ میں کسی عالم کی، علماء کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، زبان کی تاثیر آنکھ کی تاثیر کو قابو نہیں کر رہی، آنکھ کی تاثیر زبان کی تاثیر کو قابو کر رہی، جیسے ایک مرد قلندر تھا مسکین پور شریف کا، حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال سے عالم نہیں تھے، ایک دنیا تھی لیکن عالم قدموں میں آ کے بیٹھتے تھے، ایک سادی سی زندگی تھی لیکن اللہ کی ذات کا علم اتنا ہو چکا تھا، اتنی ساری کتابیں ہونے کے باوجود نہ پہچان سکے، اور کتاب کوئی نہیں تھی لیکن اللہ کو کی پہچان ایسی تھی کہ جس تسبیح پر اللہ اللہ کیا کرتے، اس تسبیح کے دانے کوئی ہاتھ لگاتا اس کا بھی قلب جاری ہو جاتا۔ یہ سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ وقت کے شیوخ ہیں بڑے، ان کے آنے سے تو چہروں پہ رونقیں آتی ہیں، اجڑی بستیاں آباد ہوتی ہیں، اجڑے دل آباد ہوتے ہیں، اجڑی نگری آباد ہوتی ہے، یہ سارے علماء کرام ماشاءاللہ، اور آپ بھی سارے، علم کی دنیا کو علم کو عمل کی دنیا سے آباد کرنا پڑے گا، زبان ضروری نہیں ہے کہ سر ہو، قرات ہو، آواز ہو، ایسا نہیں، یہ برکت والی چاہے، کیونکہ میں عبدالشکور سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا خطیب کو صبح صبح اٹھانا ایسا ہے جس طرح اسرائیل کا آ جانا، حقیقت ہے، رات کو میں تقریباً 2:30 بجے دعا سے فارغ ہوا کمالیہ سے، اب سر پہ بھوت یہ سوار تھا، نماز بھی پڑھنی انشاءاللہ، یہ محبت کے سوٹے مارتا رہا، اٹھو، میں 6:15 پڑھ کے پھر لیٹ گیا، میں نے کہا اپنے بس کی بات نہیں، ہوتے بھی ہو گئے، کیا کریں، اور یہ نہیں سب اکابر، حضرت پیر صاحب کے بھی یہ حال ہے، ہمیں تو اس چیز نے لے دے مارا، کہتے حضرت جی تھوڑے لیے مجمع آیا، پتہ نہیں کس کے لیے مجمع آیا، بھائی اللہ جانے، جو اتنے سارے آئے تھے بیکار تھے، بہرحال اپنا تار جڑا ہوئے توڑے نہ تسلسل کو، تو عمل کی دنیا، اسی لیے میں حضرات علماء کرام سے عرض کروں گا، 2 باتیں میں نے عرض کرنی ہے بس، ابھی فی الحال، ویسے تو مجھے پیر جی نے 100 باتوں کو حکم کیا لیکن 2 بھی عرض کروں گا، حضرات علماء کرام اپنے آپ کو بچائیں، انتہا درجہ، اور انشاءاللہ جب بچانے کی کوشش کریں گے تو بچیں گے، آپ جتنے ہیں ہمارے دشمن نہیں خیر خواہ ہیں، آپ ہماری اس ظاہر کو دیکھ کر اتنے پر اعتماد ہو، کوئی میرپور خاص سے، کوئی جیکب آباد سے، کوئی کنجری سے، کوئی کہاں سے، کوئی صبح سرس سے، سارے تشریف لائے، اندر پتہ نہیں، میں ان کی بات بہت اونچے، میرے اندر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر یہ کہ رستے میں اتنے لوگوں نے ہاتھ چومے، دعا کر دو، دعا کر دو، یعنی آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اگر آپ ظاہر کو دیکھ کر اتنا کچھ ہمارے پر فدا کرتے ہو، اگر ہمارا باطن ظاہر جیسا ہو جائے تو پھر خدا کی قسم بیٹھ کر اشارے آسمانوں پہ کرے، فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے، نعرہ تکبیر، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر
علماء کرام، آپ اپنی حیثیت اور منصب کا خیال کیجئے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، آپ بہت اونچے لوگ ہو. جس طرح آپ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے اپنا رومال، اپنی ٹوپی، اپنا کرتا، اپنی سلوار یہ بے داغ اور صاف شفاف رکھتے ہو، اور اس کی صفائی کے لیے نیل، صابن، سرف، چمکیلا پارا پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہو، تو محترم دوستو بزرگو، دل کی صفائی کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. دل کی صفائی کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. دل کے داغ دھلیں گے تقوی اختیار کرنے سے، اور تقوی کی شرائط میں سے پہلی شرائط میرے خیال سے یہ اور میں سے رزق حلال ہے. میں تو یوں کہوں کہ بچے بے لوث مدرسے کے پڑھنے بھیجیں، جب تک کمائی کا اعتبار نہ ہو جائے ان قرآن کے طالب علموں کو ان گھر کے کھانے کھلانے سے معذرت کر لیجیے. یہ مائک میرے سامنے ہے، میں یوں کر کے اس کو ہونٹ لگاؤں تو اگر اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو تو میرے ہونٹوں کو لگے، حرکت پورے وجود میں آ جائے گی. ظاہری کرنٹ سے پورا وجود حرکت زدہ ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے. بے نمازی کے گھر بیٹھ کے بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھانے سے یہ کرنٹ لگنے سے وجود حرکت میں آ گیا. بے نمازی کا ہاتھ کے کھانے سے دل حرکت کے اندر آ جاتا ہے، سیدھا اٹیک دل کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر اس دل کو آپ کہیں بھی لے جائیں، جیسا کہ لے کے جا رہے مرکز میں، تبلیغ میں، تدریس میں، جمعے میں، 5 نمازوں میں، لیلۃ القدر میں، اور شب برات کی راتوں میں، اور عید میں، زمین پہ، آسمان پہ، یہ وجود حرکت کے اندر آ رہا ہے. اور دل کے اندر اتنی سی ٹمٹماہٹ باقی ہے. جب آپ اللہ اس کے رسول کی، قیامت کی ہولناکیوں کی، جنت کی خوشخبریوں کی جب بات سنتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے. انگلی، اشارے، سر، ہاتھ سب نے قبول کر لیا لیکن دل نہیں قبول کر رہا. اگر دل یہاں ہوتا تو قبول کرتا ہے ہی نہیں. 4 دن پہلے ایک جلسہ تھا، میں بھی وہاں شامل تھا، اور اتنی افسوس زدہ کارگزاریاں، دل آنسو خون کے آنسو رونے لگا. افسوس یہ نہیں کہ اس جلسے میں میرا جوتا اٹھ گیا، افسوس یہ حضرت جی ایک بندے کی موٹر سائیکل کی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کا اوپر کا جو کور ٹوٹا ہوا تھا، اس بندے نے اپنا کور اتارا، کسی موٹر سائیکل کا صحیح کور وہ کھولا، اپنا اس کو لگا دیا، اس کا وہ لے کے چلا گیا. جلسہ سیرت کا تھا، نعت خانوں نے ایک نعت خان بلایا تھا ڈنگے سے، ایک نعت خان آیا تھا قصور سے، ایک نعت خان آیا تھا لاہور سے، ایک خطیب کراچی سے، ایک حفظ آباد سے. ہر ایک نے ٹیسٹ کیا، اس نے کہا اس کا علاج میرے پاس، ان نے کہا اس کا علاج میرے پاس. ہر ایک نے کہا نہیں اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح نہیں، اس کی کراؤ. اس نے کہا نہیں اس کی صحیح نہیں، اس کی کراؤ. تو ہر ایک نے ٹیسٹ بھی کروائے، رپورٹیں بھی نکلوائی. انہوں نے کہا دل کا علاج میں کروں گا. ہر ایک نے گلوکوز کے، انجیکشن کے، عشق رسول کے، تاج و تار ختم نبوت، شان صحابہ، اللہ اکبر، یہ سارے انجیکشن لگائے، لیکن اللہ کی قسم اس نے کروٹ بدل کے بھی نہ دیکھا. دور کی بات نہیں، آج کے خانقاہ اجتماعات میں دیکھ لینا، اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد عبد الشکور پریشان ہوگا، پلیٹیں 100 تھی 15 نہیں مل رہی، چمچے 5 نہیں مل رہے، تسلیاں کہاں چلی گئی، دیگ ہی نہیں مل رہی، دسترخوان ہی نہیں. معذرت آپ لوگ اللہ نہ کرے لے کے نہیں جاؤ گے، شاید لے جاؤ تو تبرک سمجھ کے لے جانا بھائی. لیکن یہ 3 دن کے اجتماع کی کارگزاری ہوگی. ہدایت کسی کو ملی نہیں ملی، نور کی انوارات کی بارش ہوئی یا نہیں ہوئی، کارگزاری یہ ہوگی 4 واقع ہوں گے اور ہاتھ پیچھے میں میری بھی لے گیا، میری بھی لے گیا تو تیری بھی لے گیا، چلو اللہ اللہ کرتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا وجود یہاں تھا، دل نہیں تھا. گھروں میں محنت ہو رہی، بازار میں محنت ہو رہی، جگہ جگہ بیوٹی پارلر کے ڈبے لگے ہوئے، اور جس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ روٹی اس کے گھر میں نہیں، سالن اس کے گھر میں نہیں، اور اسی طریقے سے فرما برداری اس کے گھر میں نہیں، ماں باپ کا حیا اس کے گھر میں نہیں، تابع داری اس کے گھر کے اندر نہیں، اور کوئی چیز اس کے گھر میں نہیں. اتنے بڑے سگار میز پہ اتنی کریمیں لکھ رکھی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ چھائیاں کم کر دے گی، یا آپ کو گورا کر دے گی، یہ چہرے پر لشکارے ڈال دے گی، یا آپ کے ہونٹ فلانے کر دے گی. ماں بھی دشمن، ابا بھی دشمن، بھائی بھی دشمن، بہن بھائی سارے، ان میں سے کوئی خیر خواہ نہیں. گھر سے نکلے، ماں نے کہا جس کو 6 نمبر کی اینک پر کوئی نظر نہیں آتا، وہ بھی کہہ رہی کپڑے تک ہی لایا ہویا. اللہ اکبر. جس ماں نے 6 نمبر کی اینک لگائی، اسے میرے عزیزوں پتہ لگ رہا ہے کپڑوں پہ داغ ہے. جو ساتھ سو رہی ہے اسے آج تک پتہ نہیں لگا کہ اس کے دل کے اوپر بھی داغ لگے ہوئے ہیں. مکان ہے، مکان کے اندر باپ نے بیٹے سے کہا یار تینوں پتہ ہے میں 10 تینوں آوازہ دیتیاں نے. پتر کہندا پھر کی ہو گیا؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دھیے دودھ فریج میں رکھ دے. 6 دفعہ کہہ دیا، کہنے لگی آپ رکھ دے ہو. آمنے سامنے 2 بھائیوں کے کمرے ہیں، 4 مہینے سے دونوں نے بات نہیں کی، اور دونوں جب بازار میں لڑے تھے کہہ رہے میں تینوں ویکھ لیا گا، میں تینوں ویکھ لیا گا. گھر کے 4 کمروں میں ایک کمرے میں بھی پورے سال میں مصلی نہ بچھا، اور قرآن پاک کو ساری زندگی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا. تو بھائی دروازے پہ لکھ ہذا من غضب ربی، یہ نہ لکھ ہذا من فضل ربی. یہ کہے کہ میرے گھر پر اللہ کا غضب آ رہا ہے، رحمت نہیں آ رہی، فضل نہیں آ رہا. چوک قریشی کے اس چوک کے اندر 20 روپے کا شربت کا گلاس بیچنے کے لیے یہ اسے لکھنا پڑے گا. یعنی کردار اس کا مشکوک، اس کی کمائی مشکوک، اس کا خاندان مشکوک، اور اس کے کردار اور اس کی دیانت صداقت امانت مشکوک ہے. وہ لکھ رہا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ نہیں کی، ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. 20 روپے کا گلاس ہے. اس ظالم سے پوچھو تو صحیح، نبی کی اتنی بڑی حدیث لکھنے کے بعد پھر بھی بے شرمی سے تو باز نہیں آ رہا. 2 نمبری ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپے، 20 روپے کے گلاس پر 1 لاکھ کا انعام دے رہا ہے.